چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں کہ اجازت چاہوں گا، ٹائم آؤٹ ہو چکا ہے۔ وہ پریتم کی بستی وہ نورانی راتیں، توجہ چاہوں گا، اپنی موجودگی کا احساس دلائیں آپ کو، دیکھیں مجھے نیند نہ آ جائے، سبحان اللہ بولے سارے۔ وہ پیتم کی بستی وہ نورانی راتیں، آؤ مل کر بیٹھے کریں ان کی باتیں۔ وہ پیتم کی بستی وہ نورانی راتیں، آؤ مل کے بیٹھے کریں ان کی باتیں۔ وہ آقا کی دھرتی میں اپنے بسیرے، وہ آقا کی دھرتی میں اپنے بسیرے، وہ دن اور رات وہ شام و سویرے، نہ دنیا کا غم تھا نہ گھر کے جمیلے، وہ مدنی کی گلیاں وہ طیبہ کے ویلے، وہ مدنی کی گلیاں وہ طیبہ کے ویلے، وہ گنبد کے سائے میں نعتیں سنانا۔ جب عاشق گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر حضور کو یاد ہے نا، اس کو تصور لائیے ذہن کے اندر، وہ گنبد کے سائے میں نعتیں سنانا، وہ آقا کی یادوں میں رونا رلانا، کوئی کیسے بھولے گا وہ آستانہ، مجھے پھر بلانا، مجھے پھر بلانا، مجھے پھر بلانا۔ مل کر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ بھی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ذرا یہ تو بتائیے کہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ درود بھیجتا ہے اپنے محبوب مصطفیٰ پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو۔ تو عبداللہ ذرا یہ بتائیے یہ جو خدا درود بھیج رہا ہے اپنے نبی پر، یہ درود بھیجنا کیا ہے؟ یہ اللہ جو اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، یہ درود بھیجنا کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا ثناء علیہ عند الملائکہ، یہ جو اللہ درود بھیج رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے پاس تمام فرشتوں کو بلا لیتا ہے اور ان کے سامنے مصطفیٰ کی ثنا بیان کرتا ہے۔ یعنی سامعین ہوتے ہیں فرشتے اور خطاب کرنے والا ہوتا ہے خود رب کائنات، اور فرشتوں کی محفل میں وہ رب کائنات مصطفیٰ پر درود ایسے بھیجتا ہے اور مصطفیٰ کی تعریفیں کرتا ہے۔ اچھا باری تعالیٰ یہ بتا تو کتنی دیر مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے؟ ہم تو 1 گھنٹہ محفل میں بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹے حضور کی تعریف کرتے ہیں، تو بتا تو کتنا اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے ذرا تم آیت پہ غور کرو نا، تو یصلون کے فعل کو ہم نے دوام میں رکھا ہے، اور جو چیز دوام پہ رکھی جاتی ہے نا وہ وقت کی شے سے، وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ ہم نے یصلون کے فعل کو ان کے بعد رکھ کر بتا دیا میں اپنے حبیب کی تعریف کتنی دیر نہیں کرتا، یہ دیر کی بات ہی نہیں۔ اچھا باری تعالیٰ یہ بتا رہا کب سے اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے اور کب تک کرتا رہے گا؟ رب فرماتا ہے سنو، نہ یہ کب کا سوال ہے نہ یہ تب کا سوال ہے، جب سے میں ہوں تب سے مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہوں، جب تک ہوں گا تب تک مصطفیٰ کی تعریف کرتا رہوں گا۔ اور فرشتوں کو میں نے محض ایک جماعت کو اس لیے بنایا کہ میں فرشتوں اس لیے تمہیں بنا رہا ہوں، میں نبیوں پر وحی لانے کا پیغام جو ہے وہ کام جبریل کے سپرد کروں گا، سور پھونکنے کا کام اسرافیل کے سپرد کروں گا، بارش برسانے کا کام میکائیل کے سپرد کروں گا، لوگوں کی روحیں قبض کرنے کا کام اسرائیل کے سپرد کروں گا۔ اور فرشتوں میں نے تمہیں بنایا اس لیے ہے کہ سارے کام میں نے بانٹ دیے ہیں، تمہارے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہوگا، میں مصطفیٰ کی ثنا کرتا رہوں گا، تم مصطفیٰ کی ثنا سنتے رہنا، میں تعریفیں مصطفیٰ کرتا رہوں گا اور تم تعریفیں مصطفیٰ سنتے رہنا۔ اور جو آیت کریمہ لوگوں میں آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی نا، وہ ایسی صورت ہے جس صورت میں میرے محبوب رب نے اپنے محبوب مصطفیٰ کے حسن کا قصیدہ پڑھا۔ توجہ کرنا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایسی صورت ہے 1 رکوع 11 آیت پر مشتمل ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، اس کا شان نزول پس منظر بتاؤ تاکہ آپ کو سننے میں مزہ آئے۔ اس کا شان نزول یہ ہے جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق کہ چند دنوں کے لیے میرے آقا علیہ السلام پر وحی کا نزول منقطع ہو گیا تھا، رک گیا تھا وحی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کو؟ میں نرم لہجے بات کروں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے نا۔ چند دنوں کے لیے میرے آقا پر وحی کا نزول رک گیا، کافروں نے تانا زنی شروع کر دی کہ معاذ اللہ
محمد عربی کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، معاذ اللہ ان کو ناپسند کرنے لگا ہے، اس لیے وہی روک دی ہے۔ میرے آقا کے دل پر نہ بڑی تکلیف گزری، میرے آقا کے دل پر بڑا رنج ہوا، اللہ نے فوراً سورہ والضحیٰ نازل فرما دی۔ جبریل امین سورہ والضحیٰ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ جب جبریل نے آ کر میرے آقا کو پیغام دیا نا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل تم اتنے دن میرے پاس نہیں آئے بھائی لے کر کہ تمہارا دل اداس نہیں ہوتا تھا مجھ سے ملنے کے لیے، تمہارا دل اداس نہیں ہوتا تھا؟ جبریل امین نے عرض کی، کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں لیکن میرا دل آپ کی ملاقات کے لیے تڑپتا رہتا تھا، تڑپتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے صاحب فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار یوں نہ آتے جبریل اسی طرح چھوڑ، جبریل فرمایا واللیل اذا سجا، محبوب قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی اور اس کے بعد کیا جواب فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ آپ کو ناپسند کیا ہے نہ مکروہ جانا ہے۔ اچھا قسمیں کیوں لی؟ ذرا غور کرنا، ضحیٰ کس کو بولتے ہیں؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی ابھر جائے، اس کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا نہ جا سکے تو ایسے وقت کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے، اور رات جب بھیگ جائے پردہ آ جائے تو اس کو عربی میں لیل کہتے ہیں۔ تو رب نے ضحیٰ کی قسم اٹھائی، لیل کی قسم اٹھائی، فرمایا محبوب یہ ضحیٰ کی بھی قسم چاشت کی طرح چمکتے ہوئے دن کی بھی قسم اور کالی کالی راتوں کی بھی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ امام جعفر صادق سے یہ قول مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد لوگوں کو پتہ ہے کیا ہے؟ ضحیٰ سے مراد میرے آقا کے میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد میرے آقا کے معراج کی شب ہے۔ فرمایا محبوب تو جب آیا نا دنیا میں بڑا سونا لگتا تھا، جب سج کر عرش پر گیا تو اور سونا لگنے لگ گیا۔ محبوب میں قصے اٹھا رہا ہوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث سے دل کے 4 قول ذکر کیے، میں ایک قول پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ضحیٰ استعارہ ہے میرے آقا کے چہرے نور سے اور لیل استعارہ میرے آقا کی زلفوں سے۔ تو میرے اللہ نے آقا کے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم اٹھائی اور حضور کے کندھوں پر لٹکتی ہوئی کالی زلفوں کی بھی قسم اٹھائی، پر محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم، تیری کالی کالی زلفوں کی بھی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا تیرے لوگوں میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، ہمارا محبوب کوئی گلی میں پھرنے والا ہمارا شخص ہمارا محبوب نہیں، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو رب نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم اٹھائی، ایسا کھلا ہوا چہرہ تھا حضور کا، حضور جب مسکراتے تھے نا چہرے سے نور نکلتا تھا، حضور جب مسکراتے تھے سامنے والے دیواروں پر عکس پڑ کر تعداد ہوتا۔ اما عائشہ فرماتی میں نا کمرے کے اندر تھی اور نا سوئی سے کسی رہی تھی، گھر کے اندر دیا تھا لیکن دیے کے اندر تیل موجود نہیں تھا، سوئی سے کسی رہی تھی، سیدھے سیدھے سوئی گر گئی، گھر کے اندر اندھیرا تھا، اب سوئی کیسے ڈھونڈتی؟ اتنے میں میرے آقا تشریف لے آیا، حضور آ گئے، کہتے اتنی روشنی ہوئی میرے سوئی کو بھی تلاش کر دیا۔ تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ باقاعدہ حلیمہ سعدیہ جب میرے آقا کو اپنے گھر لے کے گئی نا تو محلے کی عورتیں حلیمہ سعدیہ کے پاس آ کر کہتی اے حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی، یہاں تو امیر لوگ بھی رات کو دیا بجھا کر سو جاتے ہیں، پہلے تو گھر میں تیل موجود نہیں ہوتا تھا اور اب تو رات کو بھی دیا بجھاتا نہیں، ایسا کون سا چراغ تیرے گھر میں چلتا ہے، کون سی روشنی ہوتی ہے؟ حلیمہ سعدیہ مسکرائی، فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں کون سا دیا چلتا ہے۔ ان کا بازو پکڑا، اس کمرے میں لے آئی جہاں میرے حضور تشریف فرما تھے، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یومنا خزرا، جب سے یہ سونا میرے گھر میں آیا ہے نا میں نے سارے دیے توڑ دیے ہیں، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی ہے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب قسم ہے چمکتے ہوئے چاش کی طرح تیرے چہرے کی اور قسم ہے تیری کالی کالی زلفوں کی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو طفیل رضی
رسول ہے. آپ نے 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. میرے آقا کا وصال ہوتا ہے 11 ہجری کے آغاز میں, اور حضرت ابو طفیل جو صحابی رسول ہے ان کا وصال ہوتا ہے 110 ہجری میں. 100 سال کا فاصلہ ہے. حضرت ابو طفیل حج کا موسم تھا, کعبے کے صحن میں موجود تھے. ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں, لوگوں آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو. اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو, تو آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو, آؤ مجھے حضور کا تذکرہ سنو. اب چاہیے تو یہ تھا, وہ اونچے ٹیلے پر کھڑے تھے اور تابعین صحابی کے ارد گرد تھے. اب حج کا موسم تھا, چاہیے تو یہ تھا تابعین صحابی سے سوال پوچھتے کہ بتاؤ حضور نے حج کیسے کیا تھا, حضور کا وقوف عرفہ کیسا تھا, حضور نے قربانی کیسے کی, حج کیسا کیا. لیکن صحابی سے ان تابعین نے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا. جب صحابی نے بولا نا آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو, اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو, تو تابعین نے جو صحابی سے سوال پوچھا وہ یہ تھا, صف لنا رسول اللہ